السلام علیکم کلاس 3 اردو کے 10ویں لیکچر کے ساتھ میں مس نازنین آپ کے ساتھ ہوں۔ آپ کو اپنی اردو کی کتاب سدا بہار نظر آ رہی ہے، اس کو کھولیے اور اس کا ہم نے جو ہے لاسٹ کلاس میں آپ کو نظم ہمدردی پڑھایا تھا، اور نظم ہمدردی جو علامہ اقبال کی مشہور نظم ہے اس کے الفاظ مانی کروائے تھے، خالی جگہ کروائی تھیں، اور جو ہے اس کے سوال جواب کروائے تھے، الفاظ متضاد کروائے تھے، واحد جمع کروائی تھیں، اور واحد کی جمع بنا کر جملے لکھوائے تھے۔ یہ سب کام آپ کو کروایا تھا۔ اب آج جو ہم کام کریں گے یہ ہم 2 سرگرمیاں کریں گے، صحیح ہے۔ سرگرمی نمبر 1 میں جو ہے ہم بورڈ پہ چلتے ہیں، آپ کو دکھاتی ہوں۔ سرگرمی نمبر 1 ہے ایک لفظ سے نئے لفظ بنائیے، یعنی کہ لفظ دیا ہوا ہے، اس سے آپ نے دوسرے اور لفظ بنانے ہیں۔ جیسے پہلا لفظ دیا ہوا ہے ہمدردی، اب ہمدردی میں ہم ایک لفظ ہے، پھر دوسرا درد، کوئی تکلیف یا کچھ دری جو ہم جسے بٹھا کے ہم بیٹھتے ہیں۔ دوسرا لفظ ہے پاکستان، اب پا سے پانی، کاف سے کس، کپا کس، اور تان سے تانگا، ہم نے یہ 3 اس سے نئے لفظ بنائے۔ پھر تیسرا لفظ ہے اکیلا، الف سے ایک، الف اور کاف سے ایک، پھر یہ لام سے نیلا، نون لگا دیا اس کے آگے تو نیلا بن گیا، اور لام الف سے لام الف لام ساکن لال۔ اس طرح ہم نے ایک لفظ سے 3 لفظ بنا لیے۔ ہمدردی سے ہم، درد اور دری، پاکستان سے پانی، کس، تانگا، اور تیسرے سے اکیلا سے ایک، نیلا، لال۔ یہ ہم نے 3 لفظ بنا لیے۔ اس کو آپ اپنی کاپی میں لکھیں گے۔ سرگرمی نمبر 1، ایک لفظ سے نئے لفظ بنائیے، یہ آپ اس کے اندر کریں گے، صحیح ہے۔ یہ کام آپ اپنی کاپی پہ کریں گے۔ آج کی ڈیٹ لکھیں گے، آج کی ڈیٹ جو ہے 27/4/2021 ہے، صحیح ہے۔ یہ ڈیٹ ڈال کے آپ سرگرمی نمبر 1 کا یہ کام آپ اپنی کاپی میں کریں گے۔ اب ہم دوسری اس پہ آتے ہیں، دوسری سرگرمی پہ کتاب میں صفحہ نمبر 8 کھولتے ہیں، اور دوسری سرگرمی دیکھیں یہ ہے کہ اس معمہ ہے ایک، اس کو ہم نے فل کرنا ہے۔ اس معمے میں مندرجہ ذیل پرندوں کے نام ڈھونڈیے۔ یہ معمے میں دیکھیں الو، باز، چکور، ہدہد، چیل، فاختہ، کبوتر، مینا۔ اب ہر لفظ کو جو آپ چنیں گے اس کے اوپر دائرہ بنا کے اس پہ مختلف کلر کر لیں گے۔ پہلا لفظ ہے الو، الف لام ال، لام وا لو، الو، الو پہ میں نے یلو کلر کر دیا، آپ کوئی سا دوسرا بھی کر لیں گے۔ پھر دوسرا ہے باز، بے الف زے باز، اب یہ لکھا ہے باز، بے الف زے باز، باز میں نے بلو کلر کر لیا ہے، آپ بھی کچھ اور رنگ کر سکتے ہیں۔ تیسرا لفظ ہے چکور، چے کاف واو چکو، رے ساکن چکور، چکور میں پرپل کلر کر لیا ہے۔ چوتھا لفظ ہے ہدہد، ہدہد کا لفظ ہے ہے دال ہد، ہے دال ہد، اس میں گرین رنگ کر دیا ہے، ہرا رنگ کر دیا ہے۔ پانچواں لفظ ہے چیل، چے یہ لام چیل، چیل میں براؤن کلر کر دیا ہے۔ پھر ہے فاختہ، فاختہ کا لفظ کہاں ہے؟ فے الف خے تے ہے، فاختہ میں پرپل کلر کر دیا ہے، سوری پرپل کلر کر رہی ہوں، براؤن، لائٹ براؤن کلر کر دیا ہے۔ پھر ہے کبوتر، کبوتر کا بے واو کبو تیرے تر، کبوتر میں پرپل کلر کر دیا۔ پھر ہے مینا، مینا کا لفظ کیا ہے، کہاں ہے؟ میم یہ نون الف مینا، مینا کا لفظ یہ ہے، مینا میں ہم نے یہ لفظ کر دیا۔ اس طرح آپ اس سرگرمی کو، معمے والی سرگرمی کو پہلے کتاب میں کر لیں گے، اور کتاب میں کرنے کے بعد کاپی میں کر لیں گے۔ سرگرمی نمبر 1 میں آپ یہ والا کریں گے، اور سرگرمی نمبر 2 میں آپ یہ کریں گے، صحیح ہے۔ اس کو فائنڈ کر کے پرندوں کے نام کو آپ جو ہیں اس میں کلر کر لیں گے۔ اس کے علاوہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی اور پرندے کا نام یا جانور کا نام تو نہیں ہے اس میں۔ اب یہ بے ہے میم، یہ کوئی وہ نہیں ہوتا، نہیں، یہی لفظ ہیں جن کو ہم نے فائنڈ کیا ہے، اور ان فائنڈ کر کے ان لفظوں پہ کلر بھرا ہے۔
کلر جو ہے وہ لائن سے آؤٹ نہیں ہونا چاہیے۔ اب دیکھیں میرے کیے ہوئے کلر کے اوپر لائن آؤٹ ہو رہی ہے، تو اس کو میں نیٹ اینڈ کلین کر دیتی ہوں۔ صحیح ہے، یہ لائن جیسے آؤٹ ہو رہی ہے تو ہم نے ایک سی لائن میں کرنا ہے۔ صحیح ہے، یہ نیٹ کلین ہم نے ورک کرنا ہے۔ اس کاپی میں آپ صحیح سے اسکیل کی مدد سے لائن ڈرا کریں گے، حرف صحیح سے لکھیں گے، اور پھر اس کو بنا کے اس پہ اس طریقے سے کلر کریں گے۔ گندگی سے نہیں بنائیے گا، اچھے طریقے سے صفائی سے اس کو بنائیے گا، تو یہ بہت اچھا سا بن جائے گا۔ یہ معمہ جو آپ اس کو کر لیں گے کاپی کے اندر۔ صحیح ہے، آپ کی سمجھ میں آیا کہ کس طرح کرنا ہے؟ سرگرمی نمبر 1 میں آپ نے ایک لفظ سے 3 لفظ اور بنانے ہیں۔ اس میں سے جیسے یہ میں نے بتایا، ہمدردی میں ہم آ گیا، درد آ گیا، دری آ گیا۔ صحیح ہے، اس طرح پاکستان میں پانی آ گیا، کس آ گیا، تانگا آ گیا، اکیلا میں ایک آ گیا، نیلا آ گیا، لال آ گیا۔ یہ سرگرمی نمبر 1 ہے، اور سرگرمی نمبر 2 کی آپ ہیڈنگ ڈال دیں گے اوپر، سرگرمی نمبر 2۔ سرگرمی نمبر 2 کی ہیڈنگ ڈال دیں گے، اور اس طریقے سے آپ اس معمے کو منجر ذیل پرندوں کے نام ڈھونڈیے، یہ آپ بنا کے کاپی پہ اس کو کریں گے۔ یہ بہت اچھا سا کام آپ کا ہونا چاہیے۔ ٹیڑھی میڑھی لائنیں یا گندگی سے یہ کام نہیں ہونا چاہیے۔ صحیح ہے، تو آپ کا یہ کام یہاں پر ختم ہو جائے گا۔ نظم ہمدردی کا آپ کو پتہ ہے، نظم ہمدردی علامہ محمد اقبال نے لکھی ہے، اور یہ بچوں کی بہت ہی مشہور نظم ہے۔ اس میں ایک بلبل اور جگنو کا واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ بلبل جو ہے شجر کی ٹہنی کے اوپر تنہا اداس بیٹھی ہوئی ہے اور پریشان ہے کہ اب گھر تک kیسے جاؤں، ہر طرف چھا گیا اندھیرا، اب تو مجھے کچھ پتہ بھی نہیں چل رہا کہ میرا گھر میرا آشیاں کہاں پر ہے۔ تو قریب ہی کوئی جگنو جو تھا، جگنو جو ہے وہ کیڑا بولتا ہے کہ اے بلبل، اب تم پریشان مت ہو، میں تمہاری مدد کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے، مجھے روشنی دی ہے، میں روشنی بن کے تمہارے ساتھ چلوں گا، اور جہاں تمہارا آشیاں ہوگا، تمہارا گھونسلہ ہوگا، وہاں تک تمہیں لے کے جاؤں گا، تو تم اپنے گھر چلی جاؤ گی۔ پھر جو ہے جگنو کی بات سے بلبل کو تھوڑی سی ڈھارس ہوتی ہے، وہ کہتی ہے کہ چلو، اگر تم میری مدد کرنا چاہتے ہو تم آگے چلو، اور پھر میں تمہیں بتاؤں گی میرا آشیاں کہاں پر ہے۔ آشیاں کہتے ہیں گھر کو۔ پھر جگنو آگے اڑتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بلبل اڑنا شروع کرتی ہے، اور پھر وہ دیکھتی رہتی ہے کہ کس درخت کے اوپر اس کا آشیاں گھر بنا ہوا ہے۔ پھر ایک جگہ وہ جا کے وہ اس کو روکتی ہے کہ رک جاؤ، اور یہاں اسی درخت کے اوپر میرا آشیاں ہے۔ بلبل اور اپنے آشیاں میں پہنچ کر خوش ہوتی ہے، اور جگنو کا شکریہ ادا کرتی ہے کہ تم نے میری مدد کی اور مجھے میرے گھر تک پہنچایا۔ اس ہمدردی نظم کا جو خلاصہ ہے، جو مقصد ہے اس نظم کو لکھنے کا، وہ یہی ہے کہ ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے آتے ہیں جو کام دوسروں کے، یعنی دنیا میں لاکھوں اربوں لوگ موجود ہیں، اور سب کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے، سب اپنی خوشیوں میں مگن ہیں، کوئی کسی کے حال سے واقف نہیں ہے، اور جو لوگ دوسرے لوگوں کے حال سے واقف ہوتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں، وہی لوگ ہمیشہ دنیا میں زندہ اور کامیاب رہتے ہیں۔ وہ ویسے مر جائیں دنیا میں، ویسے ان کا موجود نہ ہو، لیکن ان کے اچھے کاموں کی وجہ سے وہ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ جیسے قائد اعظم، انہوں نے پاکستان بنایا، تو وہ ہمیشہ پاکستانیوں کے دلوں میں زندہ رہیں گے کہ وہ ہمارے بانی ہیں، ان کی محنت کی وجہ سے ہمیں یہ وطن حاصل ہوا۔ علامہ اقبال، انہوں نے ہندوستان کے سوئے ہوئے لوگوں کو جگایا کہ اے مسلمانوں، جاگ جاؤ، تم جس مذہب سے، جس دین سے تعلق رکھتے ہو، اور جو تمہارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، ان کا جو کردار تھا، ان پہ اگر عمل کرو گے تو تم دنیا پر حکومت کر سکتے ہو۔ اس طرح کر کے انہوں نے جو ہے مسلمانوں کو جگایا۔ اسی طرح انہوں نے بچوں کو بھی بتایا، اور بچوں کو بھی چھوٹی چھوٹی نظمیں دیں، تاکہ ان کو جو ہے چیزوں کے بارے میں سوچنے کا، آگاہ کرنے کا ان کا مقصد جو ہے پورا ہو۔ انہوں نے بلبل اور جگنو کی بات چیت بتائی کہ ایک بلبل درخت کی
टहनी पर उदास सी बैठी हुई थी और बुलबुल जो था वो उदास था, कहता था कि रात सर पर आई, अब उड़ने चुगने में मैंने सारा दिन गुजार दिया और अब मैं अपने घर तक कैसे पहुंचूं, हर चीज़ पर छा गया है अंधेरा। ये बुलबुल रो ही रही थी कि सुनकर उसकी आहुजारी, रोना धोना सुनकर जुगनू कोई पास ही से बोला, मैं तुम्हारी मदद को हाजिर हूँ, दिलो जान से कीड़ा हूँ लेकिन तुम्हारी मदद करूँगा। क्या गम है जो रात है अंधेरी, अगर रात है तो कोई मसला नहीं, मेरे अंदर रोशनी मौजूद है जो अल्लाह ने मुझको दी है मशल की तरह, और मैं उसको चमका के तुम्हारे लिए दिया बना दूंगा। तुम आगे आगे चलो, मैं तुम्हारे साथ साथ चलूँगा और जहाँ पे तुम्हारा घर आएगा मैं तुम्हें वहाँ पे तुम्हें छोड़ दूँगा। इस तरह उसने बुलबुल की मदद की और बुलबुल को हमेशा ये बात याद रहेगी कि उसकी परेशानी में जुगनू ने उसकी कैसी मदद की। तो जो अच्छा काम करते हैं उनको हमेशा अच्छे लफ्ज़ों में याद रखा जाता है। सही है, ये तो आपने दोबारा से नज़म हमदर्दी को समझ लिया। अब आपने घर से ये दोनों सरगर्मी हैं, सरगर्मी नंबर 1 और सरगर्मी नंबर 2 कॉपी में करना है और इस काम को मुझे दिखाना है उसके ऊपर ग्रुप के ऊपर कि आप लोगों ने कैसे कैसे ये काम किया है। सही है, सब बच्चे काम को करने के बाद ग्रुप के ऊपर उस पेज का स्क्रीनशॉट मुझे लेके दिखाएंगे, क्योंकि अभी आपको जो है नहीं पता कि आपके स्कूल में जो है कब से क्लासेस शुरू होंगी और काम कब शुरू होगा। ऑनलाइन क्लासेस आपकी चलती रहेंगी, लेकिन काम जो है वो आप जो है उस पर दिखा दिएगा मुझे ग्रुप के ऊपर अपने क्लास के, ताकि आप पता चल जाए कौन कौन बच्चा ये काम कर चुका है और किसी बच्चे ने काम को मिस नहीं करना। आज की डेट पर आप ये काम कर लेंगे। अब आपका लेक्चर नंबर 10 यहाँ पर ख़त्म होता है। खुदा हाफिज़ क्लास।